बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। रात का पिछला पहर था, हर तरफ खामोशी का राज था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। रात लोगों के सुकून की होती है, पर मेरे नसीब में सुकून कब का ख़त्म हो चुका था। जब से मैं शहर में आया, तब से दर बदर की ठोकरें ही खा रहा था। दिन भर सड़कों की खाक छानना, मगर कहीं मजदूरी नहीं मिलती। रात को मैं इस मज़ार पर भिखारियों की तरह बैठ जाया करता, और लोग जब खाना तकसीम करते तो मुझे भी देते। इस तरह बस एक वक्त खा लेता। ज़िंदगी कभी इतनी मुश्किल हो जाएगी, मैंने कभी सोचा ना था। आज तो रात भी बहुत खौफनाक सी लग रही थी। मज़ार के सारे भिखारी सो चुके थे, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इतने में मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैंने चौंक कर पीछे देखा। ऐसे लगता था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, मगर इसकी आवाज़ घुटी हुई सी थी। मैं जल्दी से उठा और आवाज़ की सिमत जाने लगा। वो आवाज़ मज़ार की पिछली तरफ से आ रही थी। मैं तेज़ कदमों से वहाँ जाने लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और अपना पैर पकड़ कर कराह रही थी। मैं जल्दी से भागा। खाला, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ पर इसने चौंक कर मुझे देखा और वह मुश्किल बोली, मुझे यहाँ से निकालो। कुछ ही दूर मेरी कार खड़ी है, वहाँ तक ले चलो। वो अटक अटक कर बोल रही थी। देखने में वो काफ़ी अमीर खातून लग रही थी। मैंने जल्दी से उठाया और इसके इशारे पर कार की तरफ जाने लगा। कार करीब ही थी। मैंने इसे अंदर लेटाया। तुम्हें ड्राइविंग आती है? इसने दर्द से तड़पते हुए पूछा। हाँ, आती है। मैंने झट से चाबी इससे ली और कार स्टार्ट कर दी और करीबी अस्पताल की तरफ जाने लगा। खाला, आपको क्या हुआ था? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी? मैंने जल्दी से पूछा। मुझे सांप ने डसा है शायद। वो अब भी बोल नहीं पा रही थी। मैंने जितनी जल्दी हो सका कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने जल्दी ही खाला को एडमिट कर लिया और वाकई में इन्हें सांप ने डसा था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने बताया कि वो अब खतरे से बाहर हैं। मैंने शुक्र अदा किया। अंदर जाकर इनकी तबीयत पूछने लगा। वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी, चेहरे का रंग भी स्याह पड़ने लगा। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे छोड़ कर मत जाना। कुछ देर में डॉक्टर इजाज़त देगा तो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देना। वो नकाहत से कहती जा रही थी। मैंने इनसे कहा, वो फिक्र ना करें, मैं इनके साथ हूँ। तकरीबन सुबह के 7 बजे डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। खाला अपने पर्स में से काफ़ी सारे रुपए निकाल कर पेमेंट की और मेरा सहारा लेकर चलती हुई कार तक आई। कुछ ही देर में हम इनके बंगले पर पहुंच चुके थे। उन्होंने मुलाजिम से कहकर मेरे लिए नाश्ता मंगवाया और मैंने भी खूब सैर होकर खाया। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? इनके सवाल पे मैंने इनको बताया, मैं मज़ार में ही सोने आता हूँ। काम की तलाश में हूँ, मगर कोई काम नहीं मिल रहा। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर चमक सी आ गई। ठीक है बेटा, तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त भी करूंगी। मैं हैरत में था कि वो कैसे मुझ पे इतनी जल्दी भरोसा कर सकती हैं, लेकिन मैं खुश भी था। उन्होंने अपने मुलाजिम से कहकर पिछला क्वार्टर मेरे लिए सेट करवा दिया। बेटा, तुम अब आराम करो, रात से तुम भी मेरे साथ नहीं सोए। मैं भी अब आराम करूंगी, शाम को बात होगी। वो अंदर की तरफ जाने लगी और मैं देखता ही रह गया। अच्छी खासी उम्र लग रही थी इनकी, मगर बहुत ही बाहिम्मत खातून लग रही थी, जो सांप के सहर को भी शिकस्त दे चुकी थी। मैं खुशबाश अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। अच्छा खासा साफ सुथरा कमरा था, जहाँ बाथरूम भी था, किचन भी। कमरे में एक सिंगल बेड था, जिसे देखकर मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी। बिस्तर पर गिरते ही मैं गहरी नींद में डूब चुका था। दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुली। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन फिर अचानक रात वाला वाकया याद आ गया। कौन? मैंने पूछा। वलीद, बेगम साहिबा आपको चाय पे बुला रही हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया। मैं जल्दी से उठा और मुंह हाथ धोकर बाहर आया। मुलाजिम खड़ा था। सुनो भाई, क्या वक्त हुआ है? मैंने पूछा तो वो बताने लगा, शाम के 5 बज रहे हैं। यानी मैं अच्छी खासी देर तक सोया था। बेगम साहिबा बाहर लान में बैठी थी। कुछ ही देर में चाय और लवाजमात आ गए। मैंने सोचा हमारे लंच का वक्त तो गुजर गया, अब कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। चाय के साथ वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तो कम ही खाऊंगी, लेकिन तुम पेट भर के खाओ। और मैंने सच में पेट भर के खाया। कितने दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था।
ولید بیٹا، میں نے تمہیں اپنی ہی فیکٹری میں اسٹور کیپر کی جاب دے دی ہے۔ کل سے تم جوائن کرنا اور یہ کمرہ جہاں تم آج سوئے تھے وہیں پہ تمہاری رہائش ہوگی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، کل تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو آج میں زندگی کی جنگ ہار چکی ہوتی۔ اور تم نے پوچھا کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی، تو اسی مزار کے پچھلے احاطے میں میرے مرحوم شوہر کی قبر ہے، اور کبھی کبھار جب دل بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے تو میں ان کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا تھا اور اب تک میں یہ صدمہ جھیل نہیں پا رہی۔ کل رات بھی مجھے ایسے لگا جیسے صفدر مجھے پکار رہے ہیں اور میں اسی وقت چلی آئی۔ وہاں کوئی سانپ چھپا ہوا تھا جس نے وہ خاموش ہوئی اور میں نے دیکھا ان کی آنکھیں نم تھی۔ مجھے آپ کے شوہر کا بہت افسوس ہوا ہے، لیکن ایک اجنبی پہ آپ کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں؟ تب وہ مسکرانے لگی۔ کل رات میں نے سونے کی بھاری چین پہن رکھی تھی اور میرے بیگ میں ہزاروں روپے پڑے تھے۔ میرا قیمتی موبائل اور کار، کتنی ساری چیزیں تھیں جنہیں تم آسانی سے چرا سکتے تھے۔ میں تو ویسے بھی موت کے منہ میں تھی، مگر بیٹا تم نے میری کسی چیز کی طرف دیکھا تک نہیں، اسی لیے میں سمجھ چکی ہوں کہ تم ایک ایماندار انسان ہو۔ ان کی بات میں مجھے سکون ملا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انت تک محنت کروں گا۔ میں دن بھر فیکٹری کے اسٹور میں بیٹھا رہتا اور جو سامان نکالا جاتا اس کی لسٹ بناتا، رسید لکھتا، ہر چیز کا خیال رکھتا۔ بنا رسید کے کوئی چیز باہر جاتی نہ اندر آتی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو کبھی پیار سے بات کرتے نہ دیکھا۔ ہر وقت وہ ڈانٹ ٹپٹ سے کام کیا کرتے اور ان کے خوف کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ بہت کم مارکس لیا کرتا تھا اور ہمیشہ مجھے بہت مار پڑتی۔ جب تک اماں زندہ تھی تب تک میں ان کے پیچھے چھپ کر خود کو بچا لیا کرتا، مگر جیسے ہی اماں اس دنیا سے چلی گئی تب سے میں جیسے بے سہارا ہو گیا۔ ابا کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر کبھی انہوں نے مجھے گلے تک نہ لگایا۔ نہ جانے وہ اتنے پتھر دل کیوں تھے۔ میں ساتویں میں تھا جب اماں فوت ہوئی، اس کے بعد بھی مجھے مار پڑا کرتی تھی، مگر میں محنت کر کے پاس ہو جایا کرتا۔ لیکن جب میں میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا تو انہی دنوں ابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے نکل جاتا۔ ابا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا، اور اس کھیل کود کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں میٹرک میں بری طرح سے فیل ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا تو میرے تو آسان خطا ہونے لگے، مگر ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ خوف سے میرا دل بند ہونے لگا۔ ابا بھی آفس میں ہی تھے اور شام کو گھر آتے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ اپنے شہر سے دور اس شہر میں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ میں یہاں آ تو گیا تھا، مگر اب رہوں گا کہاں اور گزارا کیسے ہوگا؟ یہ خیال مجھے ستانے لگا۔ نہ مجھے کوئی ہنر آتا تھا اور نہ ہی مزدوری، لوگ کیسے کام دیتے؟ میں نے دیکھا مزدور لوگ مزار میں رات بسر کرتے اور وہیں کھانا بھی کھاتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی وہیں رہنے لگا، اور اس رات میری قسمت اچھی تھی کہ میں جاگ رہا تھا اور ذکیہ میڈم کی مدد کی، جس کا مجھے انعام ملا۔ نوکری اور گھر، کھانا پینا سب مفت۔ میں بہت خوش تھا، میڈم بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور مجھے میڈم کے پاس رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ ایک دن میڈم ذکیہ نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو کراچی میں رہتی ہے۔ وہ ان سے ملنے جایا کرتی تھی اور کافی دن وہاں رہتی تھی۔ ایک بار میڈم نے مجھے بلایا اور کہا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ولید۔ جی حکم کریں میڈم، میں نے سر خم کیا۔ حکم نہیں ولید، آج ایک التجا ہے میری۔ ان کی بات سن کر مجھے عجیب سی اداسی تھی۔ میری بیٹی آمنہ کی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جہاں بھی رشتہ دیکھتی ہوں وہ سب میری دولت پہ نظر رکھتے ہیں، اور ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں خاموشی سے سنے جا رہا تھا، مگر ان کے اگلے الفاظ سن کر جیسے میں کانپ سا گیا۔ انہوں نے کہا وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ میں بھلا ایک ملازم، میری کیا اوقات؟ میں نے جلدی سے کہا نہیں ولید، ایسا مت کہو، میری آخری امید تم ہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ میں اس ظالم دنیا میں اپنی بچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کے لہجے میں لجاجت تھی۔ آج وقت آ گیا تھا میں ان کے احسانات کا بدلہ چکاتا۔ مجبور ہو کر میں نے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے کہا کہ شادی کراچی میں ہوگی،
کیونکہ آمنہ وہیں رہنا پسند کرتی ہے۔ انہوں نے ساری تیاریاں کر لی تھی۔ کچھ دنوں بعد نکاح کی تقریب ہوئی اور ہمیں جانا تھا کراچی، لیکن میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آمنہ کب سے دلہن بنی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ذکیہ میڈم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا میری انتھک محنت اور ایمانداری کا انعام مجھے دیا جا رہا تھا، مگر یہ تو نہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا اور ہمت کر کے اجلا عروسی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ چند گھنٹوں پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ آج تک میں نے صرف آمنہ کا نام سنا تھا، مگر آج نکاح کے بعد جب میں نے آمنہ کو دیکھا، میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے بہت بڑی تھی عمر میں، اس کا چہرہ میک اپ کے باوجود اپنی عمر کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں صرف 25 سال کا تھا، جبکہ وہ کم از کم 40 سال کی لگ رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیسے میں نے خود کو سنبھالا، مگر سب کے جانے کے بعد نکاح نامے میں دیکھا تو شناختی کارڈ کے مطابق آمنہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میں نے خود کو کافی سمجھایا۔ ذکیہ میڈم نے اس وقت مجھے سہارا دیا تھا جب میں سخت پریشان حال تھا۔ نہیں ولید، اب تمہیں آمنہ کو اپنانا ہوگا۔ میری ضمیر نے مجھے لعنت ملامت کی۔ میں کمرے میں آ چکا تھا۔ آتے ہی میں نے بتی بجھا دی تاکہ آمنہ پہ میرے تاثرات ظاہر نہ ہوں۔ میں نے آمنہ سے بہانہ کیا کہ سر میں ہلکا سا درد ہے، اس لیے بتی بجھا دی۔ پھر میں نے اسے منہ دکھائی والی انگوٹھی پہنائی۔ ہلکی سی روشنی میں وہ مجھے بہت خوش دکھائی دی تھی۔ میں بھی کچھ مطمئن ہو چکا تھا، لیکن دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو آمنہ ابھی بھی نہا دھو کر بال بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ بنا میک اپ کے تو وہ اور بھی بوڑھی لگ رہی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ تیار ہو رہی تھی اور میں بھی دل ہی دل میں تیار ہو رہا تھا۔ نہیں ذکیہ میڈم، اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتا۔ آمنہ جیسے ہی کمرے سے باہر گئی، میں نے جلدی سے خط لکھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس لیے میں آمنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ میں نے 3 بار طلاق کے الفاظ لکھے اور اپنا سامان سمیٹا۔ ابھی وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہے تھے اور میں پچھلے دروازے سے نکل آیا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے دور جانا چاہتا تھا کہ اچانک ایک کار سے ٹکرا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، جہاں مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بامشکل اٹھنے کی کوشش کی تو وہاں ایک نرس نے مجھے کہا، کچھ دیر آرام کرو، ڈرپ ختم ہو جائے تو چلے جانا، تمہارا بل ہے کر دیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ جس کی کار سے ٹکرایا تھا اس نے مجھے یہاں تک لایا اور بل بھی ادا کر دیا تھا۔ اب پھر سے درد در کی ٹھوکریں میرا مقدر تھی۔ آمنہ کو طلاق دینے کے بعد تو میڈم میرا منہ بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ اب مجھے جاب کی ضرورت تھی اور کراچی شہر میں کام ملنا آسان تھا۔ میں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا اور چند دن بعد مجھے ایک شادی ہال میں نوکری مل گئی۔ مجھے وہاں کرسیاں وغیرہ سیٹ کرنا تھی اور بیروں کی مدد کرنی تھی۔ اس سے مجھے روز کے پیسے بھی ملنے لگے اور کھانا بھی پیٹ بھر کے ملتا۔ اس شہر میں پورا سال ہی شادی کا سیزن ہوتا تھا اور دن بھی شادی کا فنکشن ہوتا، رات کو بھی کبھی کسی کی سالگرہ منائی جاتی۔ قرض کے ایک بھی دن ایسا نہ ہوتا کہ جس دن ہال بند ہوتا۔ میں اب سکون سے تھا، قریب ہی کمرہ لیا تھا کرائے پر، جہاں 2 اور لڑکے بھی رہتے تھے۔ ہم تقریباً فجر کے وقت فارغ ہو کر سونے آتے اور پھر دوپہر 12 بجے سے کام شروع ہو جاتا۔ مجھے یہاں کام کرتے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ میں پچھلی زندگی بھول چکا تھا، لیکن قسمت نے پھر سے مجھے اسی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں میری زندگی کے 2 باب ایک ساتھ مجھے نظر آئے۔ اس رات حال میں شادی کا فنکشن تھا اور میں کام میں مصروف تھا۔ دلہا دلہن دونوں شادی حال میں پہنچ چکے تھے۔ جب میں کسی کام سے اندر گیا تو جیسے ہی اسٹیج پر میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ میرا باپ دلہا بنا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ میری ہی طلاق یافتہ بیوی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیوار تھام لی۔ مہمان اب بھی آ جا رہے تھے، مگر مجھے اس شادی کو روکنا تھا، ورنہ آمنہ ابا کے لیے حرام تھی، کیونکہ وہ میری بیوی رہ چکی تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اور آج مجھے ابا کی مار سے بھی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اب اتنے زخم سہ لیے تھے کہ ابا کی مار تو ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ میں اسٹیج پہ چڑھا اور ابا کے قدموں میں گر گیا۔ ابا مجھے معاف کر دو، میں سسکنے لگا۔ ابا پہلے تو حیران ہو کر پیچھے ہٹے، پھر میرے سر
के ऊपर हाथ उठाया तो मुझे पहचान लिया। वलीद, हाँ अब्बा, आपका नाफरमान बेटा। अब्बा मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं और आज भी आपके लिए तकलीफ का सबब बनकर आया हूँ। मैं कुछ कहता इससे पहले अब्बा ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। ये देखकर तो मुझे और भी हैरत होने लगी कि अब्बा और मुझे प्यार दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब्बा की दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। मैंने अब्बा को सब बता दिया कि किस तरह मैं खौफजदा होकर घर से भागा था और किस तरह आमना से मेरी शादी हुई। अब्बा, आप इससे निकाह नहीं कर सकते, इस शादी को रोक दें। मेरी बात पे अब्बा सख्त हैरत में आ गए। मैंने आमना की तरफ देखा तो वो भी हैरत से हम दोनों को देख रही थी। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, मुझे माफ़ कर दो आमना, मैं पहले भी तुम्हें दुख दिया और आज भी तुम्हारा घर बसने नहीं दिया। मैं वाकई में इससे शर्मिंदा था। मेरी बात पे आमना ने गहरी सांस ली। नहीं वलीद, तुमने बहुत अच्छा किया और हमें इस गुनाह से बचा लिया जो हम अनजाने में करने वाले थे। और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मुझे इल्म हो गया है कि अम्मी जान ने तुमसे मेरी उम्र छुपाई थी, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम सब जानते हो। अम्मी जान ने मेरी शादी की उम्र किसी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में गंवा दी। हालांकि कई अच्छे रिश्ते आते थे, मगर खूब से खूब तर की तलाश में मेरी शादी की उम्र भी गुजर गई। फिर तो इन्हें राइट ऑप्शन लगे। खैर, अल्लाह ताला अम्मी जान की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वो चुप हुई तो मैं हैरान कुन नज़रों से देखने लगा। हाँ वली, तुम्हारे जाने के बाद वो 1 माह बाद ही मुझे छोड़कर चली गई। इसकी बात सुनकर मैं सख्त नदामत महसूस करने लगा, लेकिन आमना मुझे माफ़ कर चुकी थी और अब्बा ने भी मुझे माफ़ कर दिया। अकलौते बेटे की गुमशुदगी ने इनको बिल्कुल बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था और न जाने कैसे इनका रिश्ता आमना से हो गया। आमना जा चुकी थी और मैं अब्बा के साथ कार में बैठ रहा था। एक नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए मैं अब अब्बा की हर बात मानूंगा, क्योंकि वालिदैन हमारी बेहतरी के लिए ही हम पे सख्ती करते हैं। मगर काश अब्बा कभी मुझसे प्यार भी कर लिया करते तो आज मैंने इतनी तकलीफ ना झेली होती और ना अब्बा इतने साल मेरे लिए तड़पते। मगर अब क्या हो सकता था सिवाय पछताने के। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।